وہ شہر محبت جہاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے اپنی وراثت میں درہم اور دینار یعنی روپے اور پیسے نہیں چھوڑا بلکہ علم وراثت میں چھوڑا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس علم سے کون سا علم مراد ہے، اور مدارس دینیہ میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ اس علم کا مصداق ہے یا نہیں؟ الجواب حامدا و مسلیا اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے سیاق اور سباق سے یہ بات واضح ہے کہ حضرات علماء کرام جس علم کے وارث ہیں اس کا تعلق ان دینی علوم سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے، اس سے دنیاوی علوم مراد نہیں ہیں۔ لہٰذا خلیفہ رابع امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب پوچھا گیا کہ ارشاد نبوی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کون سا علم مراد ہے؟ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد روزہ، نماز، حلال و حرام اور حدود احکام شریعت کا علم ہے۔ اسی طرح محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس سے دنیاوی علوم کا طلب کرنا مراد نہیں ہے بلکہ ان شرعی احکام کا جاننا مراد ہے کہ جن کے متعلق علماء دین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو علم دین یعنی وحی الہی کی وراثت عطا فرمائی ہے۔ اب جو حضرات اس مشغلے میں لگے ہوئے ہیں وہی نبی علیہ السلام کے وراثت کے حامل ہیں، اور مدارس کا نصاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس کو علوم عالیہ کہتے ہیں، یعنی وہ علوم جن کو سیکھنا قرآن و سنت کو جاننے کے لیے ضروری ہے، مثلا عربی زبان، نحو، صرف وغیرہ، کیونکہ جب تک آدمی اچھی طرح عربی زبان نہ سیکھ لے تو قرآن کریم یا احادیث شریفہ کو بھی کما حقہ نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں ابتدائی عربی درجات میں عربی زبان اور ادب سے متعلق کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور مدارس کے نصاب کا دوسرا حصہ جو اصل مقصود ہے وہ علوم عالیہ پر مشتمل ہے، یعنی قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی وغیرہ۔ انہی علوم پر مدارس میں پوری توجہ دی جاتی ہے اور یہی ان کے قیام کا مقصد ہے، اور اسی علم پر دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ ان کو باقی رکھنا اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنا مجموعی طور پر پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ حضرات علماء اسی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جن علوم پر علم کا اطلاق کیا جاتا ہے، مثلا ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم، ہوائی جہاز اڑانے کا علم وغیرہ، یہ دراصل علم نہیں ہے بلکہ ذرائع معاش اور دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ ان کا بقدر ضرورت سیکھنا شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ آدمی کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جیسے کھانا پینا اور غذا ضروری ہے، اسی طرح ان دنیاوی علوم کو بھی بقدر ضرورت سیکھنا ضروری اور لازم ہے، لیکن ان پر وراثت نبوت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ اور بہرحال ہر معاشرہ اور ہر علاقے میں ایسے علماء راسخین کا وجود ضروری ہے جن سے دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ امداد الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223، اسی طرح کتاب النوازل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العلم ثلاثۃ وما سوى ذلك فهو فضل آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399۔ اسی طرح جو روایت سوال کے اندر مذکور ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یعنی مؤمن ان یعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والاحکام آداب الفقہیہ والمتفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ اسی طرح اس کتاب کا دوسرا حوالہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171۔ معجم الاوسط میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194۔ فتح الباری میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188، اور اسی طرح عمدۃ القاری میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ شامی کے اندر عبارت ہے وَأَمَّا فَرْضُ الْكِفَایَةِ مِنَ الْعِلْمِ فَهُوَ كُلُّ عِلْمٍ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ فِي قِوَامِ أُمُورِ الدُّنْيَا كَالطِّبِّ